جہاد شروع سے ہی صلاح الدین کے پیش نظر تھا، اور اسے خوب معلوم تھا کہ صرف جہاد سے ہی مسلمانوں کو اکٹھا رکھا جا سکتا ہے۔ ترکمان، کرد، عرب، اتابیگ، بدوی قبائل کے شیخ اور عمرہ صرف نعرہ جہاد پہ ہی متحد ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ یہ فلسفی دیکھیں، یعنی کہ مذہب جو ہے یہ ایک عظیم طاقت ہے جو لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے۔ تو 12ویں صدی میں چنگیز خان نے بھی یہی کام کیا۔ اسے پتہ تھا کہ جو میرے وحشی سردار ہیں، اگر میں ان کو منگولیا میں ہی رکھوں تو یہ آپس میں لڑ مریں گے، اس لیے اس نے ان کو جو ہے ایک برونی دشمن جو ہے وہ دے دیا، اور پھر اس کی سلطنت وسیع تر وسیع ہوتی گئی، اور اس کو اس بات کا بالکل 100% جو ہے وہ یقین تھا کہ اگر میرے سردار جو ہیں وہ برونی دشمنوں سے لڑتے رہیں گے تو پھر آپس میں جو ہیں وہ یہ نہیں لڑیں گے۔ اور سیم یہی کام اگر آپ دیکھیں تو دوسری سائیڈ پہ جو کرسچن مشنری تھے، جو پادری تھے، انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ انہوں نے مذہب کے نام پہ پورے جو یورپی اقوام تھی ان کو اکٹھا کیا کہ ہمیں یروشلم جو ہے اس کو آزاد کروانا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ مقبرہ مسیح جو ہے وہ یروشلم میں ہے، اور ان کی جو صلیب الصلیب ہے، جو ان کی مقدس صلیب ہے، وہ بھی مسلمانوں کے قبضے سے انہوں نے چھڑوانی ہے۔ تو اسی نعرے پہ جو ہے جرمن، اٹیلین جو لوگ اور بازنطینی جو سلطنت تھی، جن کے آپس میں جو ہے نا وہ دشمنی بڑی پرانی تھی، لیکن وہ اس نعرے پہ جو ہے وہ اکٹھا ہو گئے، اور وہ بحری بیڑے لے کے سمندر پار جو ہیں وہ فلسطین آدم کے۔ چنانچہ صلاح الدین ایوبی نے پھر خلیفہ بغداد کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ دنیا اسلام کو صرف جہاد ہی کے ذریعے ان غیر ملکی حملہ آوروں سے جو ہے وہ نجات مل سکتی ہے، اور اللہ کے فضل سے قاہرہ کی حکومت پر اب اس کا قبضہ ہو گیا ہے، اور جلد ہی اس کا ارادہ جو ہے وہ یروشلم پر اسلامی پرچم لہرانے کا ہے۔ لیکن اس عزم کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے پھر صلاح الدین ایوبی کو مزید 12 سال لگ گئے۔ ان 12 سالوں میں صلاح الدین اپنی سلطنت کو جو ہے وہ مستحکم کرتا رہا، کبھی وہ شام کو اور کبھی وہ مصر کو آپس میں جو ہے وہ جوڑتا رہا۔ اس کو ان 12 سالوں میں مسلمانوں کے خلاف بھی تلوار اٹھانا پڑی، اور دوسری سائیڈ پہ بھی یہی کام تھا کہ عیسائی جو ہیں جب چوتھی صلیبی جنگ کے لیے آئے تو انہوں نے رستے میں بازنطینی جو حکومت ہے اس کا جو ہے وہ خاتمہ کیا، اور اسی طرح سے ان کو وینس والے جو ہے نا وہ بحری بیڑے پہ لے کے آئے تو انہوں نے ان سے جو ہے نا اچھا خاصا جو کرایہ ہے وہ بھی وصول کیا۔ اور انہی 12 سالوں میں سلطان نے شام پر اپنا قبضہ جو ہے وہ مستحکم کیا، اور خلیفہ بغداد نے اس کی توثیق بھی کر دی۔ اور جب اس نے مصر میں جو ہے وہ مفسدوں اور مجرموں کے خلاف جو ہے وہ آپریشن شروع کیا تو اسماعیلی اماجگاہ کو بھی تباہ کرنا پڑا۔ اس کے پیش نظر جو اسماعیلی فرقے والے ہیں وہ سلطان کی جان کے دشمن ہو گئے، اور تب ہر ایک کو خیمہ سلطانی میں داخل ہونے کی اجازت ہوتی تھی، کسی کو بھی شرف بایابی سے نہیں روکا جاتا تھا۔ ایک دن ایک چھوٹی سی لڑکی جو ہے وہ آئی، اور اس نے آ کے بتایا کہ وہ سلطان نور الدین کی بیٹی ہے۔ سلطان نے اس کا خیر مقدم کیا اور پوچھا کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ مجھے آزاد شہر بخش دیجئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بلا تامل آزاد شہر اس لڑکی کے حوالے کر دیا، حالانکہ اس نے جان پر کھیل کر بڑے صبر آزما معاشرے کے بعد جو ہے وہ اس کو فتح کیا تھا۔ سخاوت صلاح الدین کی فطرت تھی۔ اور پھر ان دنوں کی بات ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی آزاد شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا، اس کے خیمے میں 3 مہمان وارد ہوئے اور انہوں نے سلطان پر جان لیوا حملہ کر دیا۔ ان تینوں کو محافظوں نے پکڑ کے جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ اصل میں اسماعیلی فرقے کے فدائی تھے جن کو شیخ رکن الدین نے سلطان کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس حملے کے بعد سلطان نے اسماعیلیوں کا قلع کما کرنے کے لیے آپریشن لانچ کیا۔ ان اسماعیلیوں کی کمین گاہیں وادی ہما اور سمندر کے درمیان پہاڑوں پر واقع تھیں، اور وہاں پہ ان کا ایک مضبوط قلعہ مصاف تھا، اور قلعہ مصاف میں ان فدائیوں کا سربراہ شیخ رکن الدین رہتا تھا، جس کے بارے میں بھی یہ مشہور تھا جی کہ وہ دن کے وقت مصاف کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلتا، البتہ رات کے وقت یہ اپنے روحانی تصرف کی وجہ سے ہر چیز سے جو ہے وہ گزر جاتا ہے، اور فدائی اس کو انسان کی بجائے جو ہے زندہ خدا سمجھتے تھے۔ اور انہی دنوں کی ایک روایت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ سلطان جب صبح بیدار ہوا تو اس کے بستر کے قریب زمین میں ایک خنجر گڑا ہوا تھا، جس کے ساتھ ایک رکا بھی تھا، اور جس میں لکھا ہوا تھا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے بالآخر ہمارے پاس لوٹ آئے گا، جان لو کہ تم ہمارے قبضے میں ہو اور ہماری گرفت میں رہو گے جب تک محاصرہ ختم نہ کرو گے۔
اور پھر دوسرے دن رات کو پہرا سخت کیا گیا اور سلطان کے خیمے کے ارد گرد جو ہے وہ آٹا بکھیر دیا گیا۔ صبح کے وقت اسی آٹے کے اوپر جو ہیں وہ کسی انسانی قدموں کے نشان جو ہیں وہ ملے، اور اسی طرح سے ایک رکا ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا تم نہیں جانتے ہم جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، تم کسی طرح ہمیں نہیں روک سکتے۔ اور پھر کچھ ہفتے بعد مصاف کے قلعے کے محافظوں اور سلطان کے درمیان جو ہے وہ معاہدہ ہو گیا کہ آئندہ یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ تنگ نہیں کریں گے۔ اور 1180 میں سلطان نے صلیبی ریاستوں سے 2 سالہ عارضی امن معاہدہ کیا، کیونکہ سلطان چاہتا تھا کہ اس کو وقت ملے اور وہ 2 سالوں میں جہاد اکبر کی تیاریاں کریں۔ سلطان یہ سمجھتا تھا کہ وہ صلیبی حملہ آوروں کو ساحل شام سے سمندر میں دھکیل دے گا اور یروشلم کو دوبارہ فتح کر کے عالم اسلام کو متحد کر دے گا۔ چنانچہ سلطان زمانہ امن میں اپنی فوجیں منظم کرتا رہا۔ اس دوران بے شمار اس کو خطوط بھی ملے جس میں لوگوں نے جو ہے وہ لکھا کہ کس طرح سے صلیبی غاصبوں نے ان کی جائیداد پہ، ان کے مال و دولت پہ، ان کے گھروں پہ جو ہے وہ قبضہ کر لیا ہے۔